بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس۔ پیچھے خرچ کرنے کا بیان ہوا، نیک کاموں میں خرچ کرنے کا بیان ہوا، فقراء کے اوپر خرچ کرنے کا بیان ہوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہوا، تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کیا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اب اس کے بالمقابل اب بیان ہو رہا ہے سود کا۔ بالمقابل اس لیے کہ جو خرچ کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں، اس کا تو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مال دیا ہے تو میں اس مال کو لوگوں کی فلاح و بہبود میں لگاؤں، دین کے پھیلانے میں لگاؤں، اور وہ اس مال سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف جو سود خوار ہوتا ہے، جو سود کھانے والا ہوتا ہے، اس کی طبیعت بالکل اس سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ مال میرا مال ہے اور اس سے ہر طرح کا فائدہ بس مجھے ہی ہو، دوسرے کو نہ ہو۔ دوسرے کو اگر فائدہ ہو بھی تو بھی اس کا عوض مجھے ملے، اب مثال کے طور پر سود کی موٹی موٹی کئی شکلیں ہوتی ہیں، وہ میں یہاں پر بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر آیتوں میں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ جب ایک ہی قسم کی چیز ہو، دونوں طرف لین دین میں دونوں طرف اگر ایک ہی قسم کی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر لینے والا بھی روپیہ پیسہ لے رہا ہے، دینے والا بھی روپیہ پیسہ دے گا، یا فرض کریں کہ لینے والا بھی گندم دے رہا ہے اور دینے والا بھی گندم ہی دے گا، تو دونوں طرف سے اگر ایک ہی قسم کی چیز ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ مساوات ممکن ہے، برابری ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ بس فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ابھی فوراً کی فوراً ہو رہا ہے لین دین، ابھی جو ہے نا وہ ایک نے گندم دیا اور دوسرا بھی گندم ہی دے رہا ہے، تو جب دونوں طرف گندم ہے تو اس میں فی نفسی ہی مساوات ہو سکتی ہے، برابری ہو سکتی ہے، اگرچہ کوالٹی کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے دونوں ایک ہی جنس ہیں، ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں، تو ان میں مساوات ہو سکتی ہے، برابری ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرے گا تو اس کو سود شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف سے 1 کلو گندم دی جا رہی ہے تو دوسری طرف سے 1.25 کلو دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 1 پاؤ جو ہے یہ سود ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ تو یا مثال کے طور پر رقم میں ایک طرف سے جو ہے نا وہ 100 روپے دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے جو ہے وہ 90-95 روپے دیے جا رہے ہیں،
ایک اور یہ عام طور سے جیسے بس اسٹاپوں پر بھی اس طرح ہوتا ہے، کھلے جہاں پر ملتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیتا ہے 100 روپے تو اس کو کھلے ملتے ہیں 95 روپے 90 روپے. تو بہرحال ایک صورت تو یہ ہوتی ہے سود کی، لیکن یہ کم رائج ہے. لیکن پہلے کے زمانے میں یہ زیادہ رائج تھی، کیونکہ پہلے جو ہے وہ بارٹر سسٹم چلتا تھا. بارٹر سسٹم یعنی کہ چیزوں کا لین دین. پہلے زمانے میں چیزوں کا لین دین زیادہ ہوتا تھا بنسبت رقم کے. تو اس لیے اس میں عام طور سے ایسا جو لوگ سود کھاتے تھے وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ 1 کلو دیا، اس کے بدلے میں 1.25 کلو لے لیا، اور وجہ بتاتے تھے کوالٹی کو، کہ مثال کے طور پر جس نے زیادہ دیا اس کی ہلکی کوالٹی ہے اور جس نے کم دیا اس کی اچھی کوالٹی ہے. تو یہ وجہ بتاتے تھے اور اس طرح لین دین کرتے تھے. تو شریعت نے اس کو بھی، اسلام نے اس کو بھی سود قرار دیا. اور دوسری صورت سود کی یہ ہوتی تھی، اور جو آج کل زیادہ ہے، کہ مدت کے مقابلے میں، وقت کے مقابلے میں اضافہ لیا جائے. کہ مثال کے طور پر ایک آدمی 100 روپے ابھی دے رہا ہے، لیکن اس کو وہ 100 روپے واپس ملیں گے 1 مہینے بعد، تو وہ اس 1 مہینے کا سود لے رہا ہے 10 روپے مثال کے طور پر. اب جب اس کو ملیں گے وہ پیسے واپس تو 110 روپے ملیں گے. تو گویا وہ یہ جو اضافہ لے رہا ہے یہ وقت کے اوپر لے رہا ہے. تو یہ صورتیں ہمارے ہاں بھی آج کل رائج ہیں اور پہلے بھی رائج رہی ہیں. تو یہ دونوں صورتیں سود میں آتی ہیں. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، غریب غربا پر خرچ کرتا ہے، اس کی تو ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، مجھے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مجھے اجر و ذخیرہ لینا ہے. آخرت کے لیے اس کو گویا ذخیرہ سمجھتا ہے. یہ ذہنیت ہوتی ہے، اور اس سے گویا کہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا اس کا نظریہ نہیں ہوتا. لیکن جو سود خوار ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے تو میں اگر کسی کو دے رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے دے رہا ہوں، 2 مہینے کے لیے دے رہا ہوں، سال 2 سال کے لیے دے رہا ہوں، تو مجھے اس کا عوض ملنا چاہیے دنیا ہی میں. مجھے اس کا عوض ملنا چاہیے دنیا ہی میں، کہ 1 مہینہ بعد وہ دے گا تو پھر اتنا اضافہ دے، اور سال بھر بعد دے گا تو اتنا اضافہ دے. گویا کہ وہ آدمی اپنی رقم، اپنا پیسہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوتا، غریب غربا اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بنیادی فرق ہوتا ہے دونوں کی ذہنیت میں. اور جیسے میں نے ابھی بتایا سود کی 2 موٹی موٹی قسمیں. باقی تفصیل میں جائیں تو مزید اس کی پھر جو ہے نا مختلف قسمیں بھی بنتی ہیں، مختلف صورتیں بھی بنتی ہیں. ابھی آیت کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر مزید تھوڑی بات کرتے ہیں. فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کہ کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ جس کو شیطان نے باولا کر دیا ہو چھو کر. شیطان یعنی جن جس کو لپٹ گیا ہو، جس کو شیطان نے، جن نے چھو لیا ہو، تو وہ جیسے پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے پر جو شخص سود خوار ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا. اب یہ جو فرمایا کہ ایسا ہی کھڑا ہوگا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہاں کھڑا ہوگا، کب کھڑا ہوگا؟ تو اس میں 2 امکان ہیں، جس میں سے ایک امکان زیادہ راجح ہے. وہ یہ کہ یہ قیامت میں اس طرح کھڑا ہوگا، آخرت میں اس طرح کھڑا ہوگا. گویا کہ اس کو یہ سزا ملے گی. دنیا میں جو سود کھاتا ہوگا تو آخرت میں اس کو یہ سزا ملے گی کہ آخرت میں یہ اس طرح باولا اور پاگل اور دیوانوں کی طرح کھڑا ہوگا.
کہ جیسے کہ وہ شخص پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے جس کو شیطان چھو جائے، یعنی کہ جن چھو جائے، جن جس کے اوپر اپنا اثر ڈالے تو وہ جیسے پاگل دیوانہ باولا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ شخص بھی ایسا پاگل باولا دیوانہ جو ہے وہ قیامت میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ تفسیر تو زیادہ راجح ہے۔ دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی ایسا شخص اسی طرح کا ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی جو سود خوار ہوتا ہے وہ اسی طرح مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو سود خوار ہوتا ہے وہ دراصل کنجوس ہوتا ہے، وہ دراصل کنجوس ہوتا ہے، وہ اس کو بس مال ہی کی فکر لگی رہتی ہے، اس کو مال ہی کی فکر لگتی ہے کہ دو سے چار کیسے ہو جائیں اور 4 سے 8 کیسے ہو جائیں۔ تو اس فکر کی وجہ سے گویا وہ پاگل دیوانوں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو نہ اپنا ہوش رہتا ہے نہ کسی دوسرے کا ہوش رہتا ہے۔ جیسے ایک پاگل دیوانہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ اپنا ہوش ہوتا ہے نہ دوسرے کا ہوش ہوتا ہے، تو اسی طرح جو سود خوار ہوتا ہے اس کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بس مال ہی کی فکر میں، مال ہی کی ٹینشن میں وہ اس طرح لگا ہوا ہوتا ہے کہ نہ اس کو اپنا ہوش ہوتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا ہوش ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے گویا اس کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی ایسے شخص کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی گویا اس کو اسی طرح کی سزا ملے گی۔ تو فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو شیطان نے یعنی کہ جن نے لپٹ کر باولا کر دیا ہو۔ مس کہتے ہیں چھونے کو، لپٹ جانے کو۔ اور یہ کیوں ہوا ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بے شک بیچنا تو صرف سود ہی کی طرح ہے، بیچنا تو صرف سود ہی کی طرح ہے، یہ انہوں نے کہا۔ یہ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے آخرت میں یا دنیا میں ان کی حالت ایسی کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ خرید و فروخت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح خرید و فروخت جائز ہے اور حلال ہے، اسی طرح سود بھی جائز ہے اور حلال ہے، اور جس طرح خرید و فروخت میں آدمی نفع حاصل کرتا ہے تو اسی طرح سود میں بھی گویا کہ نفع حاصل کرتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے بینک بھی جو سود دیتے ہیں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، انٹرسٹ انگلش میں کہتے ہیں نفع کو۔ تو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خرید و فروخت کو سود کی طرح ہی قرار دیا، بلکہ اگر آپ جملے پر غور کریں کہ انہوں نے کہا، اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے وہی ذکر کیا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں یا جو ان لوگوں کا خیال ہے۔ وہ کیا کہ انما البیع مثل الربا، یعنی ویسے ظاہری طور پر دیکھیں تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سود خرید و فروخت جیسا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت سود کے جیسا ہے، یعنی جس طرح خرید و فروخت حلال ہے تو خرید و فروخت جب سود کی طرح ہے تو جس طرح خرید و فروخت حلال ہے تو سود بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت ان کے اس نظریے کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیچنے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے نظریے کی تردید کی ہے اور ان کے نظریے کی مذمت کی ہے، اور ان کے نظریے میں جو خرابی ہے اس خرابی کو واضح فرمایا ہے۔ اور کیا فرمایا واضح کرتے ہوئے کہ خرید و فروخت جو ہے
یہ سود کی طرح کیسے ہو گیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیچنے کو تو حلال قرار دیا ہے، یعنی کہ خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، جبکہ سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا تو یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بنیادی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ اللہ رب العزت کو زیادہ معلوم ہے یا تمہیں زیادہ معلوم ہے؟ ان سود خواروں کو زیادہ معلوم ہے یا اللہ رب العزت کو زیادہ معلوم ہے؟ اللہ رب العزت نے جب ایک چیز کو حلال کیا، ایک چیز کو حرام کیا، تو اس سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس چیز کو حلال کیا وہ الگ ہے، وہ جدا ہے، وہ علیحدہ ہے اس چیز سے کہ جس چیز کو حرام کیا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، موٹی سی بات ہے یہ بالکل۔ اب رہا یہ کہ خرید و فروخت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ اگر اس کو ہم عقلی اعتبار سے دیکھیں، فلسفیانہ انداز میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، تو یہ میں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں۔ لیکن میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے تو یہاں پر بڑا موٹا جواب دیا ہے، ایسا جواب جو کسی عام جاہل دیہاتی تک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ایک چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اور ایک چیز کو حرام قرار دیا تو واضح بات ہے کہ حلال چیز الگ ہے اور حرام چیز الگ ہے۔ تو جو شخص ان دونوں کو ایک قرار دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص غلطی پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی رائے گویا کہ وہ ترجیح دے رہا ہے۔ اب رہا یہ کہ خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے؟ جیسے ان لوگوں نے کہا کہ سود اور بیچنا یہ ایک ہی طرح کا ہے، سود میں بھی نفع ہوتا ہے، بیچنے میں بھی نفع ہوتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے نفع میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ اس میں پہلی بات تو جیسے میں نے ابھی شروع میں بتائی تھی کہ جب دونوں طرف ایک ہی قسم کی چیز ہے، ایک ہی جنس کی چیز ہے تو مساوات ممکن ہے، برابری ہو سکتی ہے۔ اس لیے برابری جو ہے وہ ضروری قرار دی گئی۔ جب دونوں طرف ایک ہی قسم کی چیز ہے تو برابری ہو سکتی ہے، تو برابری کو ضروری قرار دیا گیا۔ لیکن جب دونوں طرف الگ الگ قسم کی چیزیں ہوں، جیسا کہ عام خرید و فروخت میں ہوتا ہے، جب دونوں طرف الگ الگ چیز ہوں، مثال کے طور پر ایک طرف رقم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ گندم ہے، کوئی آدمی رقم کے مقابلے میں یعنی رقم سے گندم خرید رہا ہے، تو ان دونوں میں مساوات ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک شخص کو رقم کی ضرورت ہے اور ایک شخص کو گندم کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اپنے رقم سے گندم خرید رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کو گندم کی ضرورت ہے، اور جو آدمی گندم بیچ رہا ہے اور رقم لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو رقم کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ضرورت ہوتی ہے یہ بہت مختلف ہوتی ہیں، یہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک کی ضرورت بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ جس کو رقم کی ضرورت ہے اس کو گندم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو گندم خوب موجود ہے، اور جس کے پاس رقم ہے اس کو رقم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو گندم کی ضرورت ہے، اس کے پاس رقم ہے گندم نہیں ہے۔ اب یہ جو ضرورت ہوتی ہے یہ بہت مختلف ہوتی ہیں، ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ان کے اندر برابری کرنا فی نفسہ ہی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا عقلی اعتبار سے اور فلسفیانہ انداز میں سمجھا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے تو بہت ہی سادہ انداز میں بتایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، ضرورتیں کب مختلف ہوتی ہیں؟ جب دونوں طرف سے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں تو ضرورتیں بالکل مختلف ہوتی ہیں، اور ضرورتیں اتنی مختلف ہوتی ہیں کہ اس کے اندر مساوات قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لازماً اس میں کمی بیشی ہوگی، لازماً اس میں کمی بیشی ہوگی۔ ایک آدمی کو گندم کی کتنی ضرورت ہے کتنی نہیں ہے، ایک آدمی کو رقم کی ضرورت ہے کتنی نہیں ہے، یہ اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر دونوں طرف سے ایک ہی قسم کی چیز ہے تو بالکل نظر ہی آ رہا ہے کہ جب دونوں طرف سے ایک ہی قسم کی چیز ہے تو مساوات ممکن ہے، برابری ممکن ہے۔ لیکن جب دونوں طرف سے ایک قسم کی چیز نہیں ہے تو اصل میں پھر کیا ہے؟ ضرورتیں ہیں ایک دوسرے کو،
اس کو گندم کی ضرورت ہے، اس کو رقم کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت بالکل مختلف ہے، تو اس میں مساوات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس میں کمی بیشی گویا کہ جائز ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہے ہی نہیں، اس میں تو کمی بیشی ہے ہی نہیں. جو رقم، جو قیمت اس 1 کلو گندم کے مقابلے میں مقرر کی گئی، یہی سمجھا جائے گا کہ اس 1 کلو کی گندم کی قیمت یہی ہے اور اس کے مقابلے میں یہی رقم اس کا بدلہ ہے. گویا جتنی رقم آپس میں طے پا گئی، جتنی مقدار اس چیز کی طے پا گئی، جتنی رقم اس چیز کی طے پا گئی، یہی سمجھا جائے گا کہ یہی دونوں برابر ہیں. گویا کہ جس مقام پر دونوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ برابر ہو رہی ہے. وہ تیار ہو گیا اپنی چیز دینے کو، وہ تیار ہو گیا اپنی چیز دینے کو. تو جس مقام پر اور جس قیمت پر، جس مقدار پر دونوں متفق ہو گئے، سمجھو وہی برابری ہے. جب بیچنے والے نے، گندم بیچنے والے نے یہ سمجھا کہ 1 کلو گندم میں دے دوں اور مثال کے طور پر 30 روپے لے لوں، اسی طرح بیچنے والے نے یہ سمجھا کہ میں 30 روپے دے دوں اور 1 کلو گندم لے لوں، تو بس سمجھ لو کہ 1 کلو گندم 30 روپے کے مقابلے میں ہو گئے اور بالکل یہ برابر ہیں. 30 روپے 1 کلو گندم کے برابر ہے. تو یہ تو برابری ہی ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے. وہ جو نفع اس کو ہو رہا ہے بیچنے والے کو، وہ تو اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ اس نے جو کمایا یعنی محنت کی، اس نے اس کو خریدا کہیں سے اور کم ریٹ پر خریدا اور وہ پھر گویا کہ آگے بیچ رہا ہے. خریدنے کی محنت، آگے بیچنے کی محنت، تو وہ تو گویا اپنی محنت وصول کر رہا ہے، اس کی محنت کی وجہ سے اس کو نفع ہو رہا ہے. ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو قیمت ہے وہ اور وہ جو چیز ہے وہ دونوں گویا برابر ہو گئیں. تو اس میں گویا کہ سود نہیں ہے خرید و فروخت میں. دوسری چیز یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ برابری کے بارے میں. اسی طریقے پر اگر کوئی، جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ مدت کے مقابلے میں لیتے ہیں، وقت کے مقابلے میں لیتے ہیں، تو مدت اور وقت کے مقابلے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب دونوں طرف سے ایک ہی قسم کی چیز ہے، دونوں طرف سے مثال کے طور پر رقم ہے یا دونوں طرف سے مثال کے طور پر گندم ہے، تو پھر وقت کے مقابلے میں لینا یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ دونوں جب ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں تو دونوں کی ویلیو ایک ہی شمار کی جائے گی، دونوں کی قیمت ایک ہی شمار کی جائے گی، دونوں میں برابری ضروری ہوگی اور دونوں میں برابری ہو بھی سکتی ہے. جہاں تک مدت اور وقت کی بات ہے تو مدت اور وقت کے لیے اسلام نے گویا کہ زیادہ بڑھا کر دینے کو پسند نہیں کیا. ہاں، چیز کی جو قیمت مقرر کر دی جائے، آپس میں طے پا جائے، آپس میں متفق ہو جائیں، وہ اور بات ہے. لیکن مدت کے مقابلے میں زیادہ کرنا کہ جی 1 مہینے بعد دو گے تو اس لیے میں اتنا اس پہ اضافہ لوں گا، زیادہ لوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ اس میں پھر مساوات نہیں رہے گی کہ جب ادھر سے بھی 100 روپے دیے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی 100 روپے، ادھر سے یعنی ادھر سے 100 روپے دیے جا رہے ہیں، ادھر سے 110 روپے دیے جائیں گے 1 مہینے بعد، تو یہ 100 روپے کے مقابلے میں 110 روپے یہ اضافہ ہو گیا. اور یہ اضافہ کائے کے مقابلے میں ہوا؟ وقت کے مقابلے میں ہوا. اور وقت کو اسلام نے اہمیت نہیں دی. اسلام نے ظاہری اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے مساوات رکھی ہے. اور اس میں صحیح معنی میں جو ذہنیت ہونی کیا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی قرض دے رہا ہے، یہ چونکہ قرض کی صورت ہوتی ہے، تو دیکھیں قرض دینے میں جو آدمی قرض دے رہا ہے تو اس کی ذہنیت تو یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ قرض دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا مال استعمال کے لیے دے رہا ہے. تو جب وہ اپنا مال استعمال کے لیے دے رہا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر نفع کیوں وصول کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر سود کیوں وصول کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ قرض میں تو ذہنیت ہی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنا پیسہ
دیا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ پیسہ میرے پاس فالتو پڑا ہوا تھا، میرے پاس استعمال میں نہیں آ رہا تھا، تو دوسرا شخص اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لے. تو یہ ذہنیت ہوتی ہے قرض میں. تو پھر وہ کیوں اس کے اوپر سود لینا چاہتا ہے یا بڑھا کر لینا چاہتا ہے. اور دوسری ایک بڑی وجہ ہے معاشی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے سود کی خرابی میں، وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں. اس کی طرف دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ تاکہ دولت جو ہے نہ گھومتی رہے تمہارے مالداروں کے درمیان. سود میں بنیادی طور پر جو بڑی خرابی ہے وہ ہے معاشی ناہمواری. معیشت ناہموار ہوتی ہے، معاشی ناہمواری آتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے، میں تھوڑا سمجھاتا ہوں. اس سے امیر امیر ترین ہو جاتا ہے اور غریب غریب ترین ہو جاتا ہے. اور جب امیر امیر ترین ہو جاتا ہے، غریب غریب ترین ہو جاتا ہے، تو دولت جو ہے وہ سمٹ کر امیروں کے پاس آ جاتی ہے، غریب لوگوں کے پاس جو ہے وہ دولت نہیں رہتی. اور یہ میں پہلے کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ جب دولت سمٹتی ہے چند ہاتھوں میں تو اس سے معیشت میں خرابی آتی ہے، معیشت جام ہو جاتی ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے. اور جب دولت لوگوں میں عام ہوتی ہے، بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، پھیلتی ہے، تو اس سے معیشت رواں ہوتی ہے، معیشت میں تیزی آتی ہے، لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے، معیشت میں بہتری آتی ہے. یہ بات میں پہلے سمجھا چکا ہوں. تو سود سے کیا ہوتا ہے کہ سود سے دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹتی ہے. سود سے دولت چند ہاتھوں میں کیسے سمٹتی ہے اس کو سمجھیں. سود میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کچھ رقم فراہم کرتا ہے، کچھ رقم دیتا ہے، اور اس کے اوپر ایک لگا بندہ نفع کے نام سے سود ہوتا ہے، وہ مقرر کرتا ہے کہ وہ مجھے دینا ہوگا. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے اس نے دیے اور یہ مقرر کر لیا کہ ہر مہینے جو ہے وہ 10,000 روپے دینا ہوگا. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ وہ جو 1,00,000 روپیہ جس نے لیا ہے، اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کو کام میں لائے گا، کسی کاروباری کام میں لائے گا عام طور سے. تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس کا کاروبار اچھا ہوگا یا خراب ہوگا. جس نے 1,00,000 روپے لیا ہے وہ اس کو جب اپنے کاروبار میں لگائے گا تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو کاروبار اچھا ہوگا یا خراب ہوگا. اگر کاروبار اچھا ہوا، مثال کے طور پر اس 1,00,000 کی رقم سے جو کاروبار اس نے کیا وہ 10,00,000 کا ہو گیا چند مہینوں میں، اور اب یہ جو چند مہینوں میں 10,00,000 کا ہو گیا اس کا کام، جو کہ 1,00,000 سے اس نے شروع کیا. اب اندازہ لگائیے کہ جس نے 1,00,000 دیے تھے، فرض کر لیں کہ یہ جو 10,00,000 اس کے ہوگا 1 سال میں ہوگا 12 مہینے میں، تو 12 مہینے میں اس نے 1,00,000 سے 10,00,000 بنا لیے. اور جس کے اصل میں یہ رقم تھی اس کو کیا ملا؟ اس کو ملے 12 ڈھائی 120 یعنی 1,20,000. تو زیادہ نفع کس کی طرف گیا؟ زیادہ پیسہ کس کی طرف گیا؟ جس نے وہ پیسہ لیا اور کاروبار کیا. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ دولت جو ہے وہ ادھر کی طرف ہو گئی. اچھا دوسری صورت لے لیں کہ اگر فرض کریں کاروبار خراب ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو دیکھیں ذرا 1,00,000 کا سے کاروبار شروع کیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، مثال کے طور پر 50,000 کا رہ گیا وہ کاروبار. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 10 مہینے میں یا 12 مہینے میں وہ کاروبار 50,000 کا رہ گیا یا 50,000 سے بھی کم رہ گیا،
فرض کر لیں 50,000 کا رہ گیا 10 مہینے میں، تو اب دیکھیں کہ جس شخص کو کاروبار میں نقصان ہوا اس نے 10,000 کر کے ہر مہینے رقم دی اس شخص کو جس سے اس نے یہ 1 لاکھ روپیہ لیا تھا. تو جس شخص سے 1 لاکھ روپیہ لیا تھا اس کے پاس 10 مہینوں میں 10,000 کر کے 1 لاکھ روپیہ تو ویسے ہی پہنچ گیا، اور 1 لاکھ اس کو ابھی مزید دینا ہے، تو گویا کہ اس کو تو 2 لاکھ مل گئے. اور جس نے یہ رقم لی تھی اور کاروبار کیا تھا اس کا تو کاروبار رہ گیا 50,000 کا، محنت بھی ضائع گئی اور رقم بھی اس کے پاس رہ گئی 50,000. ایک کے پاس چلی گئی 2 لاکھ، ایک کے پاس آ گئی 50,000. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ 2 لاکھ سمٹ گئی. تو یہ میں آپ کو ذرا تفصیل کے ساتھ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کا ہر حکم ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو سود سے یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں، ورنہ یہی سود جب بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اس سے بہت زیادہ معیشت میں ناہمواری آتی ہے. بڑے بڑے بینکاری نظام میں جو سود ہوتا ہے تو اس سے بڑی بڑی معاشرتی ناہمواریاں ہوتی ہیں، ان میں تو کروڑوں کا اور اربوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو معیشت تو اسی طرح آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جن ممالک میں کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، امریکہ وغیرہ اور پاکستان میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے، تو جہاں پر بھی سودی نظام ہے وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے، امیر امیر ترین ہو جاتا ہے اور غریب غریب ترین ہو جاتا ہے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے. سروے آتے ہیں ہر سال کہ جو امیر لوگ ہیں ان کی دولت میں ہر سال اتنا اضافہ ہو گیا. ہر سال امیروں کی ایک فہرست آتی ہے، اربوں روپے جو ہے وہ ہر سال ان کے دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور غریبوں سے وہ پیسہ نکلتا جاتا ہے. اور بھی اس کی بہت تفصیلات ہیں، میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے مردوں کے سبق میں اس کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. تو بہرحال معیشت میں ناہمواری آتی ہے اور اس سے امیر امیر ترین ہوتا ہے، غریب غریب ترین ہوتا ہے، اور سارا جو ہے وہ نظام معیشت جو ہے وہ بیٹھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو حرام بھی فرمایا، اور آگے آ رہا ہے کہ سود خوار کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا. بہرحال اتنی تفصیل یہ سودی معاملات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. باقی پھر مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں، مختلف اس میں تفصیلات بھی ہوتی ہیں، تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی تھوڑا تھوڑا کر کے آتی بھی رہیں گی، اور اگر آپ کو پوچھنا ہو تو آپ بھی پوچھ لیجئے گا. ابھی ہم آگے سبق کو بڑھاتے ہیں. تو فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو پس جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی جانب سے، فانتہی پس وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف تو پس اس کے لیے ہے وہ جو پہلے ہو چکا. یہ فرمایا کہ اب جب یہ آیت آ گئی تو اگر کسی نے اس آیت سے پہلے سود لیا تھا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سود لیا تھا، تو اس کو واپس نہیں کرنا، وہ اس کا ہو گیا. یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے فرض کریں کہ کسی نے سود لیا آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی بھی زمانے میں، فرض کر لیں اسی زمانے میں کسی نے سود لیا، اس کو آیت معلوم نہیں تھی، آیت نازل تو ہو چکی ہے، معلوم نہیں تھی اور اس نے سود لے لیا، اور پھر اس کو آیت معلوم ہوئی، تو اب وہ اس آیت کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے تو آیت کے معلوم ہونے سے پہلے جو سود لیا تھا تو وہ میرے لیے حلال ہے، وہ جائز ہے، وہ میں رکھ سکتا ہوں، وہ میرا ہو گیا، وہ میں واپس نہیں کروں گا یا اس کا کچھ بھی نہیں کروں گا، وہ میں اپنا استعمال کروں گا. تو ایسا صحیح نہیں ہے. یہ تو اصل میں فرمایا اس وقت کے اعتبار سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تو فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لیا جا چکا تو وہ سود معاف ہے. اور یہاں میں
ایک بات اور واضح کر دوں، چونکہ میں نے ابھی جیسے بتایا کہ اگر کسی کے علم میں آیا اور وہ پہلے سود لے چکا ہے تو ویسے تو عام طور سے سبوں کو ہی معلوم ہے کہ سود حرام ہے، لیکن پھر بھی بہرحال یہ ہے کہ اگر غلطی سے جانتے بوجھتے جیسے بھی اگر سود لے لیا تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ بینکوں میں پیسہ رکھوا دیتے ہیں، سود لینے کا ارادہ نہیں ہوتا، صرف حفاظت مقصد ہوتی ہے یا اور کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن اس پر سود بن جاتا ہے بینکاری نظام میں، تو پھر اس سود کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں چھوڑنا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہاں چھوڑا جائے گا تو وہ لوگ کھا جائیں گے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لے کر کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے، بغیر صدقے کی نیت کے کسی غریب کو دے دیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس مال سے جان چھڑانی ہے، اس مال سے، وہ حرام مال ہے، خبیث مال ہے، اس مال سے جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کو دے دیا جائے بغیر ثواب کی نیت کے، ثواب کی نیت کے ساتھ نہیں، صدقے کی نیت کے ساتھ نہیں، کیونکہ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا خبیث مال اور حرام مال سے کوئی صدقہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا، بس اپنی جان چھڑانے کے لیے، اور اس غریب کے لیے وہ جائز ہے، اس غریب کے لیے وہ جائز ہوگا وہ پیسہ استعمال کرنا، کھانا، اگر وہ غریب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب آدمی سود لے سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب آدمی سود لے سکتا ہے، بلکہ کسی اور کی ملکیت میں آیا تھا سود اور اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کو دے دیا، تو اس صورت میں اس کے لیے وہ جائز ہوا۔ بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب بولے بھائی میرے لیے تو، میں تو غریب ہوں تو میرے لیے تو سود جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی اور کے حصے میں سود آیا، کسی اور کی ملکیت میں سود کا مال آیا، سود کا پیسہ آیا، تو مالک تو وہ ہو گیا، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ملک سے اس کو نکالنا ہے، اپنی ملکیت سے اس مال کو نکالنا ہے اور کسی غریب کو مالک بنانا ہے، غریب کو دے دینا ہے۔ تو فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، پس وہ باز رہا، تو فلہ ما سلف، تو پس اس کے لیے ہے وہ جو اس نے جو گزر چکا، جو پہلے ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، کہ اللہ رب العزت اب فانتہا فلہ ما سلف کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ باز آ گیا، تو اب اس کے لیے ہے جو اس نے جو پہلے ہو چکا تو وہ اس کو واپس نہیں کرنا ہوگا، لیکن آگے کے اعتبار سے اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے، آگے کیا کر رہا ہے اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور حکم اس کا، اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی لوٹا تو پس وہ آگ والے ہیں، جو کوئی لوٹا جس نے دوبارہ سودی لین دین کیا تو پس یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ آگے اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں اور صدقات کے بارے میں ایک اور واضح فرق بتایا ہے، بڑے اچھے انداز میں، موٹے انداز میں، واضح انداز میں۔